شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ ماں کا یہ لال شیر جوان اپنے ساتھی سولجر کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سے لپٹ کر ڈھال بنا رہا۔ شدید زخمی ہوا لیکن ڈٹا رہا۔ کیسا نڈر اور بہادر جوان تھا۔ جی ہاں، بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کرنے والا وطن کا یہ بہادر سپوت، راولپنڈی کے ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھنے والا 31 سالہ SSG کمانڈو کے میجر عدنان اسلم تھے۔ ان کی شہادت پر جہاں پاکستانی قوم فخر محسوس کر رہی ہے، وہاں ان کے خاندان کے تمام افراد کمال بہادری اور جرأت کے ساتھ نازاں ہیں اور پرعزم ہیں کہ وطن کی خاطر ہمارے عدنان اسلم کی شہادت دشمنان پاکستان کے خلاف آخری چٹان ثابت ہوگی۔ 2 ستمبر 2025 کو فتنۃ الخروج کے حملہ آوروں نے بنوں میں فرنٹیئر کانسٹیبلریز کے مرکز کی دیوار کے ساتھ بارودی گاڑی ٹکرانے سے 5 اہلکار جو گارڈز کوارٹر میں تھے شہید ہو گئے اور اس دوران 4 حملہ آور مرکز میں داخل ہو گئے۔ ایک حملہ آور مسجد کی طرف جا رہا تھا تو جوانوں کی گولی کا نشانہ بنا۔ اس کے گرتے ہی باقی حملہ آور دفتر کی طرف چھپ گئے اور پھر جوانوں نے چاروں طرف سے ان حملہ آوروں کو گھیر لیا۔ میجر عدنان اسلم جو کہ چھٹی پر جانے کے لیے بنوں میں تھے، اس واقعے کی اطلاع پر والنٹیرلی کلین اپ آپریشن کے لیے اپنے جوانوں کے ساتھ اپنی خدمات پیش کیں۔ 2 حملہ آوروں کو جہنم واصل کرنے کے بعد ایک دہشت گرد کی گولی سے زخمی ہو گئے اور ایک چھوٹی دیوار کی اوٹ میں ہو گئے، جبکہ حملہ آور دوسری طرف دیوار کی اوٹ سے فائرنگ کر رہا تھا۔ تو اسی دوران میجر عدنان نے اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھنے کی حکمت عملی شروع کر دی، لیکن اس دوران ایک گولی مزید میجر عدنان کی ٹانگ میں آ لگی۔ تو ایک سولجر جس کا تعلق SSG سے نہیں تھا والنٹیرلی میجر عدنان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس آ گیا، تو اسی دوران حملہ آور بھی دیوار کی پشت سے نکل کر ان دونوں کے قریب آ گیا۔ تو اس سولجر نے میجر عدنان کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر لیٹ گیا، مگر دھرتی کے اس لال نے سولجر کو بچانے کے لیے فوراً سے پلٹا کھایا اور اس کے اوپر آ گیا تاکہ سولجر کی جان بچائی جا سکے۔ پھر سولجر نے دوبارہ کوشش کی کہ وہ میجر عدنان کے اوپر آ جائے، مگر میجر عدنان ایک قوی اور کمانڈو تھا۔ اس نے سولجر کو دوبارہ اپنے جسم سے ڈھانپ لیا۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حملہ آور کی کئی گولیوں کا سامنا کیا اور فوجی ٹریننگ کی حکمت عملی کے تحت حملہ آور پر جپٹے تو حملہ آور نے ہینڈ گرنیڈ نکال کر تھوڑے فاصلے پر چلا گیا۔ تو اس طرح بختر بند گاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے میجر عدنان کے ساتھیوں کے سامنے آ گیا اور میجر عدنان کے ساتھیوں نے اس حملہ آور کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا کر جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی دوران گولیاں لگنے سے حملہ آور کی خودکش جیکٹ میں بھی دھماکہ ہو گیا۔ میجر عدنان اسلم کو شدید زخمی حالت میں CMH میں لایا گیا اور 9 ستمبر 2025 کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ میجر عدنان شہید کا ایک بیٹا 2.5 برس کا اور ایک بیٹی 6 منتھ کی ہے۔ میجر عدنان شہید اپنی بیٹی سے پہلی بار ملنے کے لیے گھر چھٹی پر آ رہے تھے کہ اسی دوران دہشت گردوں کے حملے میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ ہمارا یہ پیغام ہے تمام دشمنان پاکستان کو، آپ پاکستان کی کیا بات کرتے ہیں، ہم تو اس کے پرچم کو بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میجر عدنان کا تعلق 135 لانگ کورس سے تھا۔ کاکون ملٹری اکیڈمی کے علاوہ انہوں نے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ سے بھی عسکری تعلیم حاصل کی تھی، جو دنیا کی معروف فوجی اداروں میں سے ایک ہے۔ اسلام آباد کراٹے ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب اعجاز الحق کا یہ کہنا ہے، وہاں پہ کراٹے کے تمام کھلاڑی اور خاص طور پر اسلام آباد کراٹے ایسوسی ایشن فخر محسوس کرتی ہے کہ اتنا بہادر اور نڈر جوان اسلام آباد کراٹے ٹیم کا ممبر رہ چکا ہے اور اس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ یہ دھرتی تا قیامت اس شہید کی مقروض رہے گی۔
میجر عدنان اسلم شہید کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو جذبہ، قربانی اور لازوال حوصلے کی مثال ہے۔ ان کی تربیت میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ ان کے ماموں فرمان احمد کا تھا۔ فرمان احمد پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، پاکستان کے پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں کراٹے میں پہلی دفعہ گولڈ میڈل حاصل کیا۔ فرمان احمد ایڈونچر سپورٹس کے بھی ایکسپرٹس ہیں۔ فرمان احمد نے میجر عدنان شہید کو بچپن ہی سے مارشل آرٹس اور ایڈونچر سپورٹس کی تربیت دی۔ میجر عدنان شہید مارشل آرٹ کے کراٹے کے قومی چیمپئن تھے۔ راک کلائمبنگ، پیراگلائڈنگ، آرچری، بنجی جمپ، ان سب کے بھی وہ نیشنل چیمپئن تھے۔ فرمان احمد کی دی گئی تربیت میجر عدنان شہید نے اپنی زندگی کی بنیاد بنا لی۔ میجر عدنان جس مشکل حالات میں بھی ہوں کبھی نہ ڈرے اور اپنی ٹیم کے لیے ایک حقیقی رہنما بنے۔ ہر چیلنج نے انہیں اور زیادہ مضبوط بنایا۔ ان کی قربانی نے پاکستان کے سر کو فخر سے بلند کر دیا۔ میجر عدنان شہید کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غیر معمولی صلاحیتیں اور جذبہ محنت اور صحیح رہنمائی سے جنم لیتے ہیں۔ میجر عدنان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں محبت، حوصلہ اور وطن کے لیے خدمت کی راہ پہ روشن کرے گی۔ عدنان اسلم کی نماز جنازہ راولپنڈی کے چکلالہ گارڈن میں ادا کی گئی، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف علی اور دیگر اعلیٰ فوجی اور سرکاری شخصیات نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں ملک بھر سے آئے ہوئے فوجی اور شہریوں نے جس جذبے کے ساتھ شہید کو خراج عقیدت پیش کیا وہ ان کی بہادری اور قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ میجر عدنان نے 2 ستمبر کو بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت نوش کی۔ ان کی زندگی اور قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں دکھ اور فخر کے جذبات یکجا تھے۔ میجر عدنان شہید کے جسم خاکی کو پورے فوجی اعزازات کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میجر عدنان اسلم شہید کی زندگی پاکستان کی تاریخ میں بہادری اور قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یاد رکھنا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔